ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں، ایک چھوٹی سی دکان ہے محلے کی اور چاروں طرف گاہکوں کا بے پناہ رش لگا ہوا ہے۔ ہاں، وہ شام کے وقت جو عام طور پر ہوتا ہے دکانوں پر۔ بالکل وہی وقت، کوئی ایک طرف سے چینی مانگ رہا ہے، کوئی صابن کی قیمت پوچھ رہا ہے، اور کوئی پچھلے مہینے کا ادھار چکانے آیا ہوا ہے۔ اور دکاندار بیچاروں کا تو برا حال ہوتا ہے اس وقت۔ ہاں نا، ان سب کے درمیان وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا دکاندار ایک پرانے چائے کے دھبوں والے خستہ حال رجسٹر میں تیزی سے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ہے اور وہ بے وقت درجنوں آئٹمز کی قیمتیں ذہن میں لانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ تو بڑا ہی دباؤ والا کام ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص ایک ہی وقت میں درجنوں لوگوں کی باتیں سن رہا ہو۔ ہاں، اور ساتھ ہی پوری کی پوری انسائکلوپیڈیا زبانی یاد کرنے کی اور پھر اسے دہرانے کی کوشش کر رہا ہو، مطلب سوچ کر ہی تھکن ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی دراصل یہی کھوج لگانا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی ہمارے ارد گرد موجود ان روایتی کریانہ اور جنرل سٹورز کے کام کرنے کے انداز کو بدل رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان دکانداروں کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو کیسے بہتر بنا رہی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کی بنیاد ایک پروموشنل ویڈیو اسکرپٹ پر ہے جس کا عنوان ہے بز ایپ اسمارٹ سولوشن ماڈرنائزنگ جنرل سٹور مینجمنٹ۔ اچھا، تو یہ بز ایپ کے حوالے سے ہے۔ جی، اور اس مواد میں اس مسئلے کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے 3 مختلف پہلوؤں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ کریانہ اور جنرل سٹور کو ڈیجیٹل کیسے بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ دکان کا سارا حساب ایک ایسی موبائل ایپ پر کیسے منتقل کیا جائے جو 100% صارف کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی کسٹمائزڈ ہو۔ ہاں بالکل، آپ کی مرضی کی ایپ۔ اور تیسرا یہ کہ اس پرانے رجسٹر اور پینسل کے کلچر کو ہمیشہ کے لیے کیسے خیر بات کہا جائے۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ یہ کوئی عام ایپ کا اشتہار نہیں ہے، بلکہ یہ ان چھوٹے کاروباروں کو درپیش کئی دہائیوں پرانے مسائل کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ تو آپ اس دکاندار کی جو حالت میں نے بیان کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس منظر کشی سے ایک بہت گہرا نفسیاتی اور ٹیکنیکی پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اس دکاندار کی دماغی حالت کا تجزیہ کریں تو اس روایتی طریقہ کار میں جسے ہم ہیومن ایرر یا انسانی غلطی کہتے ہیں، اس کا امکان 100% ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، اتنے رش میں غلطی تو ہوگی۔ بالکل، معلومات کے اس زبردست سیلاب میں جہاں ایک طرف گاہکوں کی فوری ڈیمانڈز پوری کرنی ہے اور دوسری طرف سامان اور قیمتوں کا حساب رکھنا ہے، وہاں انسانی دماغ کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا تو ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، کوئی مشین تو ہے نہیں وہ۔ یہی بات، سینکڑوں آئٹمز کی قیمتیں بھول جانا یا جلدی میں حساب کتاب میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جانا، یہ کوئی غفلت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی ایک فطری حد ہے۔ دماغ واقعی کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اتنے زیادہ اور مختلف نوعیت کے ڈیٹا کو بیک وقت پروسیس کر سکے۔ صحیح۔ تو جب ایک دکاندار اس حد سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے نا، تو وہ صرف دکان نہیں چلا رہا ہوتا، بلکہ وہ مسلسل ایک بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، جس کا سیدھا اثر ظاہر ہے اس کے منافع اور گاہکوں کے ساتھ اس کے رویے پر پڑتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی قیمتیں یاد رکھنا اور رجسٹر میں لکھنا اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا اسے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، صدیوں سے کاروبار اسی طرح تو چل رہے ہیں۔ اگر ایک دکاندار کو اپنے کام کا تجربہ ہے تو وہ سینکڑوں کیا ہزاروں قیمتیں بھی یاد رکھ لیتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ تو ہے۔ اور جہاں تک رجسٹر کی بات ہے تو ایک کاپی میں حساب لکھنا بظاہر ایک بہت سادہ اور سستا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اتنی کیا خرابی ہے کہ اسے ایک مکمل درد سر قرار دیا جائے؟ آپ کی یہ دلیل اپنی جگہ بالکل وزن رکھتی ہے کہ صدیوں سے نظام ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صدیوں پہلے دکانوں پر اشیاء کی تعداد درجنوں میں ہوتی تھی۔ اچھا، ہاں یہ بھی ہے۔ آج کے دور کی طرح سینکڑوں اور ہزاروں میں آج ایک عام جنرل سٹور پر مختلف برانڈز، ان کے مختلف سائزز اور روزانہ کی بنیاد پر بدلتی ہوئی قیمتوں کا ایک انبار ہوتا ہے۔ بالکل، آج کل تو ایک صابن کی بھی 10 قسمیں آ گئی ہیں۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اس رجسٹر کا ہے۔ وہ جو پرانا رجسٹر جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ محض کاغذوں کا ایک پلندہ نہیں ہوتا، وہ دراصل اس دکان کی پوری معیشت کا دل ہوتا ہے، کہ وہ دکان کا ایک اکلوتا فائنینشیل ڈیٹا بیس ہے۔
اگر کسی وجہ سے وہ رجسٹر گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا فرض کریں دکان میں پانی بھر جانے سے خراب ہو جائے، اوہ، خدا نہ خواستہ۔ تو اس دکاندار کا سارا سرمایہ اور سالوں کی محنت ایک ہی لمحے میں ڈوب سکتی ہے۔ اس میں لکھا گیا ادھار صرف ہند سے نہیں ہوتے، وہ دکاندار کا اصل کیش ہوتا ہے جو مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ اف، واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسا تباہ کن خطرہ ہے جو وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر صرف اس لیے موڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی قابل اعتماد متبادل نہیں ہوتا۔ چلیں، اس بات کو میں مان لیتی ہوں کہ رجسٹر پر انحصار کرنا ایک بہت بڑا معاشی خطرہ ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس سے نکل کر جدید حل کی طرف آتے ہیں تو ایک اور الجھن میرے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس میں صرف معلومات کو ڈیجیٹل کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ایک بہت ہی مخصوص پہلو پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے ڈیٹا کی ملکیت اور کسٹمائزیشن۔ یہ بس ایپ کا سب سے اہم فیچر ہے۔ جی، بز ایپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی بنی بنائی یعنی آف دا شیلف ایپ نہیں ہے جس میں صارفین کا ڈیٹا ایپ بنانے والوں کے پاس چلا جائے، بالکل۔ بلکہ یہ 100% صارف کی مرضی کے مطابق بنائی گئی ایپ ہے جس کا سارا ڈیٹا دکاندار کے اپنے گوگل کلاؤڈ پر محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ کلاؤڈ اور اپنی مرضی کی ایپ والی بات بظاہر بہت پرکشش لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسے اپنے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کوئی بنی بنائی عام ایپ استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہو، واہ، بہت زبردست مثال دی۔ ہے نا؟ جس کی چابیاں اور تمام راز مکان مالک کے پاس ہوں۔ وہ مکان مالک جب چاہے اندر آ سکتا ہے یا کرایہ بڑھا سکتا ہے۔ بالکل، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن یہ جو کسٹمائزڈ اور کلاؤڈ والا حل پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنا گھر خود تعمیر کر رہا ہو اور اس کے تہ خانے کی چابی یعنی اس کے ڈیٹا کی چابی صرف اور صرف اسی کے پاس ہو۔ یہ مثال اس پوری تکنیکی بحث کا بالکل نچوڑ ہے، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معلومات کو محض ڈیجیٹل کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ مثال کے طور پر، اگر کھاتے موبائل کی کسی عام سی ایپ میں لکھ لیے جائیں تو وہ ڈیجیٹل تو ہو گئے، لیکن کیا وہ محفوظ ہیں؟ شاید نہیں۔ بالکل نہیں۔ جب ہم بنی بنائی ایپس استعمال کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایپس ہمارا ڈیٹا کہاں اور کیسے استعمال کر رہی ہیں۔ آج کے دور میں ڈیٹا کو، آپ کو پتا ہے، نئی دنیا کا تیل کہا جاتا ہے۔ ہاں، ڈیٹا از دی نیو آئل، سنا ہے میں نے۔ تو ایک چھوٹی دکان کا ڈیٹا بھی انتہائی حساس ہوتا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جسے بز ایپ پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کنٹرول صارف کے ہاتھ میں دیا جائے۔ گوگل کلاؤڈ پر انحصار کا مطلب یہ ہے کہ اگر دکاندار کا موبائل فون ٹوٹ جائے یا چوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی اس کا سارا کاروباری وجود 100% محفوظ رہتا ہے۔ وہ کسی بھی نئے ڈیوائس سے اپنا لاگ ان کرتے اپنا کاروبار بالکل وہیں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ ارے واہ، تو رجسٹر کے کھو جانے والا ڈر تو بالکل ختم ہو گیا۔ بالکل 100% ختم۔ لیکن مجھے اس کلاؤڈ والے پہلو پر ایک اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک عام محلے کے دکاندار کی جس کا کام آٹا، دال اور چینی بیچنا ہے۔ اس کا ڈیٹا اتنا قیمتی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے چوری ہونے یا کسی تیسرے فریق کے ہاتھ لگنے سے اسے کوئی فرق پڑے؟ اچھا، مطلب وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی تو نہیں ہے نا جس کے کاروباری راز چرائے جا سکیں؟ اگر کوئی عام ایپ اس کا ڈیٹا دیکھ بھی لے کہ آج اس نے 10 کلو صابن بیچا ہے تو اس سے اس دکاندار کی صحت پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام لیکن خطرناک غلط فہمی ہے کہ چھوٹے کاروباروں کا ڈیٹا بے وقت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم مائکرو اکنامکس یا نچلی سطح کی معیشت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ڈیٹا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی دکان کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ کون سا گاہک مہینے کی کس تاریخ کو کتنی خریداری کرتا ہے۔ پیٹرن سمجھ آتے ہیں۔ بالکل، کس موسم میں کون سا سامان جلدی بکتا ہے اور کون سی پروڈکٹ پر منافع کا مارجن سب سے زیادہ ہے، یہ سب اس مخصوص دکان کے کاروباری راز ہیں۔ صحیح، اب میں سمجھ رہی ہوں۔ اور فرض کریں اگر یہ معلومات کسی تیسرے فریق یا خدا نخواستہ کسی حریف دکاندار یا بڑی سپر مارکیٹ چین کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ اس دکان کے گاہکوں کو مخصوص آفرز دے کر بآسانی توڑ سکتے ہیں۔ اوہو، یہ تو واقعی بڑے نقصان والی بات ہے۔ تو ڈیٹا کی ملکیت دراصل دکاندار کی اس آزادی کی ضمانت ہے کہ اس کے محلے کا جغرافیائی اور معاشی رجحان صرف اسی کی ملکیت رہے گا۔
اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس سٹڈی میں کسٹمائزیشن اور پرائیویٹ کلاؤڈ پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے۔ زبردست۔ اب بات کچھ سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ ڈیٹا کی سیکیورٹی محض ایک تکنیکی اصطلاح نہیں بلکہ ایک طرح کا کاروباری دفاع ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جب ڈیٹا محفوظ ہو گیا اور اس کرائے کے گھر سے جان چھوٹ گئی تو اگلا قدم یہ دیکھنا ہے کہ یہ محفوظ ڈیٹا ان روزمرہ کے تھکا دینے والے کاموں کو کتنا آسان بناتا ہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، وہ رش اور افراتفری۔ ہاں، ذرائع میں کچھ بہت دلچسپ فیچرز کا ذکر ہے جو اس سارے عمل کو خودکار یعنی آٹومیٹ کرتے ہیں، مثلا بار کوڈ سکیننگ اور تیز بلنگ۔ یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ ہاں، اب دکاندار کو قیمتیں رٹنے کی ضرورت نہیں، بس موبائل کا کیمرہ آن کیا، بار کوڈ سکین کیا اور بل تیار۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیچر بھی ہے جس نے مجھے رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ڈیجیٹل کھاتا اور خاص طور پر واٹس ایپ کے ذریعے بقایا جات یا ادھار کی وصولی کا میسج بھیجنا۔ مواد میں کہا گیا ہے کہ ایک کلک پر گاہک کو اس کا ادھار یاد دلایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہ موڑ ہے جہاں ٹیکنالوجی محض ایک ٹول سے آگے بڑھ کر انسانی رویوں کو تبدیل کرنے لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل کھاتا ہر گاہک کا الگ ریکارڈ تو رکھتا ہی ہے، لیکن یہ جو واٹس ایپ والا فیچر ہے یہ دراصل ایک بہت بڑے سماجی مسئلے کا حل ہے۔ محلے کی سطح پر ہونے والے کاروبار میں نقد سے زیادہ ادھار چلتا ہے۔ ہاں بالکل، کھاتے چل رہے ہوتے ہیں مہینوں کے، اور وہ ادھار خالصتاً تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور میری اصل الجھن بھی یہی ہے۔ ہمارے مقامی کلچر میں کسی سے ادھار کے پیسے واپس مانگنا انتہائی معیوب اور شرمندگی والا کام سمجھا جاتا ہے۔ بہت شرم آتی ہے لوگوں کو، ہے نا؟ بسا اوقات تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے دکاندار اپنے ہی پیسے مانگ نہیں پاتا۔ اب اگر ایک مشین یا ایپ خودکار طریقے سے واٹس ایپ پر پیسے مانگنے کا میسج بھیجے گی تو کیا اس سے گاہک یہ نہیں سوچے گا کہ دکاندار مغرور ہو گیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا اس سے وہ نازک سماجی تعلقات خراب ہونے کا خطرہ نہیں پیدا ہوگا جس پر اس کی دکان چل رہی ہے؟ مطلب ایک روکھا سا مشینی میسج تو سیدھا گاہک کی انا پر حملہ کر سکتا ہے۔ بظاہر تو واقعی ایسے ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا اثر بالکل الٹ ہوتا ہے۔ الٹ؟ وہ کیسے؟ جب ایک دکاندار خود پیسے مانگتا ہے تو اس میں ایک جذباتی ٹکراؤ یا جسے ہم سوشل فرکشن کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے۔ گاہک کو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر دفاعی انداز اپنا لیتا ہے کہ بھائی دے دوں گا پیسے، کون سا بھاگا جا رہا ہوں۔ ہاں بالکل یہی جملہ سننے کو ملتا ہے۔ لیکن جب وہی پیغام ایک انتہائی شائستہ، پروفیشنل اور فارمیٹڈ انداز میں دکان کے نام سے واٹس ایپ پر آتا ہے تو وہ اسے ایک ذاتی حملے کے بجائے ایک دفتری کارروائی یا سسٹم کا حصہ سمجھتا ہے۔ اچھا، یعنی پرسنل نہیں لیتا وہ بات۔ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ دکاندار نے ادھار مانگنے کے لیے ایک انتہائی مہذب روبوٹ ملازم رکھ لیا ہے۔ روبوٹ ملازم، کیا بات ہے! ہاں نا، جو بغیر کسی شرمندگی اور بغیر کسی جذباتی دباؤ کے ایک تمیزدار طریقے سے میسج بھیج دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دراصل دکاندار کو اس جذباتی بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور گاہک کو بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ اب کھاتا ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، جس سے ادائیگیوں میں وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک غیر محسوس طریقے سے سماجی دباؤ کو ختم کرنے والی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی صرف حساب کتاب نہیں کر رہی بلکہ دکاندار کے تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشنز کو بھی سنبھال رہی ہے۔ 100%۔ اسی سلسلے میں ذرائع نے ایک اور پہلو کا تذکرہ کیا ہے اور وہ ہے ایکسپائری ٹریکر اور ری آرڈر الرٹس، یعنی ایپ دکاندار کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے کہ کون سا مال ایکسپائر ہونے والا ہے یا کون سی چیز ختم ہونے والی ہے۔ جی، یہ بھی بہت پاورفل فیچر ہے۔ تو مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ کیا دکاندار کو ویسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی دکان میں کیا ختم ہو رہا ہے؟ یہ الرٹس اس کے کاروبار پر کیا خاص معاشی اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اصطلاح ڈیڈ سٹاک یا مردہ سرمایہ کو سمجھنا ہوگا۔ مردہ سرمایہ؟ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب دکاندار کے پاس درجنوں مختلف اشیاء ہوتی ہیں تو وہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ روزانہ چیک نہیں کر سکتا۔ کئی بار سامان شیلف کے پیچھے پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ پیچھے والی چیزیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ بالکل۔ تو یہ جو خراب ہونے والا سامان ہے یہ دراصل دکاندار کا وہ کیش ہوتا ہے جو سیدھا کوڑے دان میں چلا جاتا ہے۔ یعنی خالص نقصان۔
اور دوسری طرف اگر کوئی چیز بک کر ختم ہو گئی ہے اور دکاندار کو اس کا علم ہی نہیں، تو گاہک آتا ہے، چیز مانگتا ہے اور خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے۔ جو کہ پھر سے منافع کا نقصان ہے۔ جی، عموماً دکانداروں کی اپروچ ری ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی نقصان ہونے کے بعد وہ جاگتے ہیں۔ انہیں تب پتہ چلتا ہے جب گاہک آ کر کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ نہیں ملتی، یا جب مال خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایکسپائری ٹریکر اور ری آرڈر الرٹس دکان کو اس ری ایکٹیو حالت سے نکال کر پرو ایکٹیو حالت میں لے آتے ہیں۔ یعنی پہلے سے تیاری؟ بالکل، یعنی نقصان ہونے سے پہلے ہی اس کا سدباب کر لیا جاتا ہے۔ الگورتھم دکاندار کے سرمایے کو ان اشیاء میں پھنسنے سے بچاتا ہے جو بکتی نہیں یا جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور یوں اس کا کیش فلو یعنی سرمایے کی گردش بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب روزمرہ کے کام یعنی بلنگ سے لے کر ادھار کی وصولی اور سٹاک کے الرٹس تک سب کچھ اتنا خودکار اور سمارٹ ہو جائے تو اس کا ایک ہی منطقی نتیجہ نکلتا ہے۔ کاروبار کا پھیلنا۔ بالکل، کاروبار کا پھیلنا اور ترقی کرنا۔ اب جب دکاندار کے پاس وقت بھی ہے اور اس کا سرمایہ بھی محفوظ ہے تو گفتگو اس دکان کے کاؤنٹر سے نکل کر کاروبار کو وسعت دینے کی طرف جاتی ہے۔ ظاہر ہے۔ مواد میں اس بات کی خاص نشاندہی کی گئی ہے کہ اس طرح کے ڈیجیٹل نظام سے روزانہ کا خالص منافع بآسانی چیک کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک فیچر ہے سٹاف کے لیے الگ لاگ ان بنانے کی سہولت۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ہاں، یعنی مالک کی غیر موجودگی میں بھی ڈیٹا مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اگر میں اس کی منظر کشی کروں تو یہ کسی بڑے اور مہنگے ریسٹورانٹ کے کچن کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جہاں باورچیوں کو کچن میں پڑی سبزیاں، گوشت اور مسالے استعمال کرنے کی تو مکمل آزادی ہوتی ہے تاکہ وہ گاہکوں کے لیے کھانا بنا سکیں۔ ہاں، کام کرے گا، بل بنائے گا، لیکن وہ حساس معلومات، پچھلے کھاتوں یا کل منافع کے ریکارڈ میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکے گا۔ بالکل، یہ جو مثال آپ نے دی نا، یہ دراصل روایتی دکاندار کی سوچ کو بدلنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو چھوٹے دکانداروں کے لیے ہمیشہ سے ایک خواب ہی رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایک محلے کا دکاندار اپنی پوری زندگی اسی ایک کرسی پر، اسی کاؤنٹر کے پیچھے قید گزار دے گا؟ پرانے نظام میں دکاندار چھٹی نہیں کر سکتا، بیمار نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس کے بغیر نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی اور اس کے رجسٹر کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن یہ جو سٹاف لاگ ان اور ایک ہی موبائل سکرین پر متعدد سٹورز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اس عام دکاندار کو ایک حقیقی بزنس اونر یا کاروباری منتظم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی وہ دکان کا غلام نہیں رہتا۔ بالکل، وہ اگر کسی دن دکان پر نہ بھی جائے نا، تب بھی اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ وہ گھر بیٹھے اپنے منافع، سٹاک اور کیش پر اسی طرح نظر رکھ سکتا ہے جیسے وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہو۔ کمال ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سب سنتے ہوئے ایک عام دکاندار کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ کلاؤڈ، یہ الگوریدم، کہ یہ سب بہت مہنگا اور مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ سب تو بہت پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جس نے زندگی بھر صرف پینسل اور کاپی استعمال کی ہے، وہ اس ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے سے گھبرائے گا۔ شاید وہ سوچے گا کہ اگر اس سے ایپ نہ چلی تو اس کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ تو ایک فطری خوف ہے۔ ہم نے ذرائع میں دیکھا کہ بز ایپ نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک فری ڈیمو پیش کیا ہے۔ تو کیا یہ فری ڈیمو محض ایک مارکیٹنگ کی چال ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری کاروباری حکمت عملی ہے جس کا مقصد دکانداروں کے اس نفسیاتی خوف کو دور کرنا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ فری ڈیمو کی پیشکش کو ہم اکثر ایک روایتی اشتہاری ہتھ کنڈا سمجھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹے کاروباروں کو ٹیکنالوجی کی طرف لانے کے لیے یہ ایک انتہائی ضروری نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی سے دوری کی سب سے بڑی وجہ قیمت نہیں ہوتی، بلکہ نامعلوم کا خوف ہوتا ہے۔ ایک دکاندار جس کا سارا کاروبار ایک رجسٹر پر کھڑا ہے، وہ ایک دم سے کسی اندیکھے نظام پر شفٹ ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ظاہر ہے، رسک بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو فری ڈیمو ہے، یہ دراصل دکاندار کو ایک رسک فری انٹری فراہم کرتا ہے۔ یہ اسے یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پہلے اس نظام کو چلتا ہوا دیکھے، اپنے ہاتھوں سے بار کوڈ اسکین کرے اور خود تجربہ کرے۔ ہاں، اور یہ تسلی کر لے کہ اس کا کام الجھنے کے بجائے واقعی آسان ہو رہا ہے۔ جب یہ مالی نقصان کا ڈر اور ٹیکنالوجی کا خوف ختم ہوتا ہے نا، تبھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ حکمت عملی دراصل اس خلیج کو پاٹنے کا کام کرتی ہے جو روایتی سوچ اور جدید دنیا کے درمیان حائل ہے۔ زبردست۔
تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ محض ایک ایپ کے چند فیچرز کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ارتقائی سفر ہے۔ بالکل، ایک پورا سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جو چائے کے دھبوں والے اس خستہ حال ادھار کے رجسٹر اور مسلسل ذہنی دباؤ میں گھرے دکاندار سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ سفر ڈیٹا کی سیکیورٹی کی اہمیت کو سمجھتا ہوا کلاؤڈ کے اس تہخانے تک پہنچتا ہے جہاں دکاندار کو اپنے کاروباری رازوں کے محفوظ ہونے کا احساس ملتا ہے۔ اور پھر وہ آٹومیشن؟ ہاں، اور پھر یہ سفر ان خودکار نظاموں میں ڈھل جاتا ہے جہاں موبائل کیمرے سے بارکوڈ اسکین ہو رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے انتہائی شائستگی اور بغیر کسی سماجی دباؤ کے ادھار کی وصولی ہو رہی ہے، اور اسٹاک ختم ہونے سے پہلے ہی الرٹس آ رہے ہیں۔ اور سرمایہ ڈوبنے سے بچ رہا ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ مل کر کاروبار کرنے کے اس پورے کلچر کو بدل دیتا ہے جو صدیوں سے جامد تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سننے والوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے، چاہے ان کا اپنا کوئی کاروبار ہو یا نہ ہو۔ ہاں، یہ سب کے لیے اہم ہے۔ ہم اکثر ٹیکنالوجی کو نہ صرف بڑی کارپوریشنز، سلیکن ویلی اور اربوں ڈالر کی کمپنیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیس اسٹڈی یہ ثابت کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا اصل اور سب سے گہرا اثر تب ہوتا ہے جب وہ گراؤنڈ لیول پر کام کرتی ہے، یعنی عام آدمی کی زندگی میں۔ بالکل، جب وہ ایک عام آدمی کے وقت، توانائی اور پیسے کی بچت کرتی ہے۔ کس طرح ایک سافٹ ویئر ان انسانی رشتوں اور سماجی رویوں کو، جیسے ادھار مانگنے کی جھجک ہے، اس کو انتہائی خاموشی اور غیر محسوس انداز میں آسان بنا دیتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی سب سے عملی، زمینی اور طاقتور شکل ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو یہ بات ہمیں اس پورے جائزے کے منطقی انجام تک تو لے آتی ہے، لیکن جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ان ذرائع میں براہ راست موجود تو نہیں، لیکن اسی گفتگو سے قدرتی طور پر جنم لیتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ آم کی بدولت محلے کی ان چھوٹی دکانوں کو ختم کر دیں گی؟ یہ ڈر تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے محلے کا ہر چھوٹا کرانہ اور جنرل سٹور بھی اس قدر جدید ہو جائے، دلچسپ۔ اگر وہ بھی پیش اطلاع دینے والے سٹاک الرٹس، ڈیجیٹل کھاتوں اور اپنے مخصوص گاہکوں کے ڈیٹا کی طاقت سے اسی طرح لیس ہو جائیں جیسے کوئی بڑی سپر مارکیٹ ہوتی ہے، تو کیا مستقبل قریب میں یہ چھوٹی دکانیں ان بڑی کارپوریشنز کا جم کر مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں گی؟ واقعی یہ ایک بہت بڑا امکان ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چھوٹے اور بڑے کاروبار کے درمیان موجود اس فرق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل کا بازار آخر کیسا نظر آئے گا۔ تو اس تفصیلی کھوج میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ معلومات کو سمجھنے اور ان کے پیچھے چھپی کہانیوں کو تلاش کرنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔